پرواز سے چلتا ہے زمانہ، تو قوت بازوں سے اسے اور ہوا دے۔ پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، سب آپ پر قربان ہے تشریف تو لائے۔ یہ آئین ہے ہمارا، یہ پہچان ہے ہماری، یہ آئین ہے ہمارا، یہ پہچان ہے ہماری، ہمیں اس پر ناز ہے، یہ جان ہے ہماری۔ خون دیا ہے شہیدوں نے، لکھا ہے اس کو جاں سے، خون دیا ہے شہیدوں نے، لکھا ہے اسے جاں سے۔ یہ آئین ہے چراغ ہمارا، یہ آئین ہے راہ ہمارا۔ ریسپیکٹڈ چیف، یہاں کے سٹاف ممبر، یہاں پر تشریف فرما سامعین، معزز حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم و گڈ مارننگ۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں 26 جنوری منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سب کو مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں، 26 جنوری کی مبارکباد میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا، لیکن ہمارے ملک میں جو آئین تھا، جو قانون تھا ملک کا، وہ انگریزوں کا بنا ہوا قانون تھا، وہ ان کا ہی قانون تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے بڑے ہندوستان کے جو معزز حضرات تھے، تو انہوں نے مل کر بھارت کا جو قانون دستور آئین ہے، اس کے بارے میں کچھ چند اہم معلومات آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو کمیٹی اس وقت بنائی گئی تھی، قانون ساز اسمبلی کے صدر جو تھے وہ ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ اس وقت صدر بنائے گئے تھے۔ مسودہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بنائے گئے۔ قانون ساز اسمبلی کی ایک کاپی ہے، پریم بہادری نارائن پیر زادہ کے ہاتھوں ٹالک اسٹائل میں لکھی ہوئی کاپی ہے۔ اس کاپی کا ہر صفحہ خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس کی اصل کاپی پارلیمنٹ میں ایک ہیلم کے صندوق میں محفوظ ہے، وہ ابھی بھی وہ کاپی وہاں پر محفوظ ہے۔ تو قانون ساز اسمبلی کی پہلی نشست جو ہوئی وہ 9 دسمبر 1946 کو ہوئی۔ دستور تیار کرنے کے لیے 2 سال 11 مہینے 17 دن لگے دستور تیار کرنے کے لیے۔ تو 24 جنوری 1950 کو 284 ممبران نے اس آئین پر دستخط کیے۔ 26 جنوری 1950 کو دستور کا مکمل نفاذ یعنی امپلیمنٹ وہ ہو گیا۔ تو جس طرح ہم ایک مکان بناتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اگر مضبوط ہوگی، بنیاد جو مکان کی ہوتی ہے وہ اگر مضبوط ہوگی تو مکان جو ہے وہ اچھا بنے گا، پھر وہ گرے گا نہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ملک کی جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ اگر مضبوط ہوگا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا، وہ ملک ترقی کرے گا۔ تو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق دیے گئے اس قانون میں، جو بنیادی حقوق بھارت کے آئین نے ہمیں 6 بنیادی وہ بنیادی حقوق کیا ہے؟ پہلا جو حقوق ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے پہلا حقوق رائٹ ٹو ایکوالٹی۔ دوسرا حقوق ہے رائٹ ٹو فریڈم، جو دوسرا حقوق ہمیں دیا گیا رائٹ ٹو فریڈم۔ تو تیسرا حقوق ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، یہ تیسرا حقوق ہمارا ہے۔ پھر چوتھا حقوق رائٹ ٹو کلچر، یہ چوتھا حقوق ہے۔ پھر ہے 5واں رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ اپرچونٹی۔ تو چھٹا جو حقوق ہے وہ ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز۔ تو یہ بنیادی حقوق اگر ہمیں ڈھانچہ کھوکھلا ہوتا، اگر یہ حقوق ہمیں نہیں ملے ہوتے، تو نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہے یہاں، نہ کوئی چھوٹا نہ ہے یہاں۔ تو ہمیں صرف حقوق نہیں ملے ہیں، اس کے بعد ہمیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز
جو ہمارے فرائض ڈیوٹیز ہے وہ بھی ہمیں ملے ہیں. تو وہ کیا کیا ہے فنڈامنٹل رائٹ ڈیوٹیز؟ تو وہ ہے پہلا ملک کی خدمت کرنا. ملک کی خدمت کرنا یہ ہمارا بنیادی فرائض ہے. ملک کی خدمت کرنا، ترنگے کی عزت کرنا، یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے. تو اس کے بعد ہے آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے، آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا. اس کے بعد ہے ماحول کی حفاظت کرنا. جو ہمارا ماحول ہے اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہمیں اچھا ماحول ملے گا. اگر ماحول کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ہمیں اچھا ماحول نہیں ملے گا. تو میں آپ کو مثال کے طور پر ایک سکول کی مثال دوں گا. اگر ایک سکول ہے اس کے جو اصول ہے وہ اگر صحیح ہوں گے اصول تو سکول چلے گا. اگر اصول صحیح نہیں ہوں گے تو سکول نہیں چلے گا. جس طرح ہم 10 بجے یہاں آتے ہیں، ہمارا اصول ہے 10 بجے آنا، 4 بجے ہم چھٹی کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر سکول میں بچے آتے ہیں، وہ اگر سکول میں اگر اس وقت پڑھیں گے، اگر اس وقت وہ نہیں پڑھیں گے، وہ اس وقت کھیلیں گے، تو وہ ہمارا اصول نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو ملک کے جو اصول ہیں وہ بھی اگر ٹھیک طرح سے اصول چلیں گے تو ملک بھی ٹھیک طرح سے چلے گا. تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، کیونکہ بہت سارے بچوں نے تیاری کی ہے، آپ کو اس کے بارے میں بخوبی معلوم ہے. تو میں آگے بچوں کا پروگرام اب چلاؤں گا آگے. تو اس کے لیے میں سب سے